بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم. آیت گرامی کے تحت گزشتہ درس میں کچھ معلومات پیش کی ہیں. آج مزید اسی پر کچھ مزید عرض کیا جا رہا ہے. قرآن حکیم میں تدبر یہ مطلوب ہے، اور اس آیت گرامی میں اللہ شکایت فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے. اور جیسا کہ ایک اور آیت کا حوالہ گزشتہ درس میں دیا گیا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح سورہ سواد کی آیت نمبر 29 میں ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ یہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ لیدبروا آیاتی، تاکہ اس کے پڑھنے والے اس کی آیتوں میں تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور جو عقل مند اور سمجھدار لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. معلوم ہوا کہ کتاب نازل کیے جانے کا مقصد تدبر ہے. اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ یہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یہ ویسے اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے. یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. حق تلاوت کیا ہے؟ یعنی ویسے تلاوت کرنا جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے جس چیز کو وہ حلال بتائے اس کو حلال جاننا، جس کو وہ حرام بتائے اس کو حرام جاننا، اور اس کو ویسے پڑھنا جیسے اللہ نے اسے اتارا ہے، یہ ہے حق تلاوت. قرآن حکیم کی سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک شکایت کا تذکرہ کیا ہے جو وہ قیامت کے دن فرمائیں گے اور کہیں گے کہ یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو ایک چھوڑی ہوئی چیز، بھولی کسی چیز بنا کے رکھ دیا تھا. تو خدا نہ کرے کہ ہم اس شکایت کا مصداق بنے. ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنا بھی ہے اور اس میں تدبر بھی کرنا ہے. اس حوالے سے ذرا صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا وہ بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ 3 راتوں سے کم میں ختم قرآن کی اجازت دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، 3 دن سے کم میں ختم قرآن کی میں اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ جو 3 دنوں سے کم میں قرآن مکمل کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے قرآن میں تدبر نہیں کیا، قرآن کو سمجھا نہیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنا ہی معمول ذکر کر رہے ہیں، صحابہ کا طرز عمل ذکر کر رہے ہیں کہ ہم تو یہ کرتے تھے کہ قرآن کی 10 آیتیں پڑھتے اور پھر ان کو سمجھتے اور ان میں جو عمل کی چیزیں ہیں ان پر عمل کرتے پھر آگے بڑھتے. 10 آیتیں کرتے ہم چلتے تھے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ابا جان نے سورۃ البقرہ 12 سال میں سیکھی، 12 سال میں سورۃ البقرہ سیکھی، اور جب مکمل ہوئی تو ایک اونٹ ذبح کر کے دعوت کی لوگوں، صرف سورہ بقرہ 12 سال میں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہماری یہ کیفیت تھی کہ ہمارے لیے قرآن حفظ کرنا مشکل تھا، عمل کرنا آسان تھا. اور کہتے ہیں ہمارے بعد کے جو لوگ ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے حفظ کرنا آسان ہے، رٹا لگانا، عمل کرنا مشکل ہے. اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، حروف کو یاد کرنا، کتاب اللہ کے حروف کو یاد کرنا اور حدود کو پامال کرنا، یہ ہرگز تدبر نہیں.
حروف کو یاد کرنا لیکن اس کی بتائی ہوئی حدود کو پامال کرتے چلے جانا، یہ ہرگز تدبر نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ قرآن کو یاد تو کر رہے ہیں، حروف کو پڑھ رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں قرآن کا رنگ نظر نہیں آتا۔ تو ان اقوال و کردار سے ہمیں اپنے لیے وہ درس حاصل کرنا ہے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو اس سلسلے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صلاۃ اللیل پڑھتے تھے، رات کی نماز تہجد، تو میں بھی شریک ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب شریک ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رکعت کے اندر پہلے سورۃ البقرہ شروع کی، تو میں سوچتا رہا کہ 100 آیتوں پر آپ رکوع کر دیں گے، 100 آیتیں پوری ہو گئی، آپ چلتے گئے۔ میرا خیال ہوا 200 آیتوں پر، لیکن آپ نے کوئی سٹاپ نہیں کیا، چلتے گئے۔ بقرہ ختم ہو گئی، سورہ آل عمران شروع فرما دی، آل عمران بھی پوری ہو گئی، سورۃ النساء شروع فرما دی، یعنی اتنی لمبی نماز۔ اور کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی آیت آتی جس میں اللہ کی تسبیح کا تذکرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تسبیح فرماتے۔ کوئی ایسی آیت آتی جس میں سوال کا اور دعا کا ذکر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز اللہ سے مانگتے۔ کوئی ایسی آیت آتی جس میں کسی چیز سے پناہ مانگنے کا مضمون ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت چل رہی تھی۔ تو نفل نماز کے اندر اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو یہ ہے تدبر والی تلاوت کہ جو مضامین آ رہے ہیں ان مضامین کو لینا، مانگنے کی چیزیں اللہ سے مانگنا، پناہ چاہنے والی چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہنا اور سمجھ کر پڑھنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل فرمایا اور ایک ہی آیت کو دہراتے دہراتے ساری رات گزارتے، صبح کرتے۔ وہ آیت کیا تھی؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118 کہ ان تعذبهم فإنهم عبادک، کہ اللہ اگر آپ ان لوگوں کو عذاب دیں تو یہ یقیناً آپ کے بندے ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کو مکمل ان پر اختیار اور کنٹرول ہے، لیکن اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ عزیز بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، غالب ہیں کہ کوئی آپ کو پوچھ نہیں سکتا اور آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ تو یہ آیت پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات گزاری۔ محمد بن کعب القرظی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں رات سے لے کر صبح تک سورۃ الزلزال اور سورۃ القاریہ یہ تدبر کے ساتھ پڑھتے پڑھتے گزارتا ہوں۔ یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ میں پورا قرآن ایک رات میں ختم کروں۔ اس سے بہتر ہے کہ میں صرف یہ 2 صورتیں تدبر کے ساتھ پڑھتا پڑھتا ساری رات میں لگاؤں۔ تو تدبر مطلوب ہے، تدبر انسان کی زندگی میں گویا انقلاب لا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی ذرا اس حوالے سے سوچیں کہ آخر یہ قرآن حکیم ہمیں قیامت تک کے لیے ایک محفوظ کتاب کے طور پر جو دیا گیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے ساتھ شغف ہمارے سامنے ہے، تو کیا ہمارا جو تعلق قرآن حکیم کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ہے یا نہیں؟ اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ تو تدبر والی تلاوت، تدبر کیسے ہو سکتا ہے، تدبر والی تلاوت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو تیز رفتار تلاوت ہے ہماری جیسے ہوا کرتی ہے وہ بھی چلتی رہے، لیکن ایک تدبر والی تلاوت بھی رکھی جائے۔ بعض سلف صالحین کہ یہ طرز عمل کے سامنے آتا ہے کہ ان کے دو قسم کی منزلوں کی چلتی تھی۔ ایک ذرا تیز رفتار جس میں قرآن زیادہ پڑھنا اور ختم کرنا مقصود ہوتا تھا، لیکن ایک تدبر والی تلاوت الگ چلتی تھی، اور اس میں بعض اوقات پوری زندگی گزر جاتی ہے ایک بھی قرآن ختم نہ ہوتا، ایسی تدبر والی تلاوت۔ چنانچہ تدبر والی تلاوت کیا بول سکتی ہے؟ اس سلسلے میں جو آداب لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی یکسوئی کا وقت رکھے جس میں تفکرات سے ذہن خالی ہو، ایسا وقت رکھے قرآن کی تلاوت کے، اور ایسے وقت میں قرآن کو لے کر بیٹھے تو پوری طہارت کے ساتھ صاف ستھرا ہو کر، یکسو ہو کر، اور پھر شروع میں دعا کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ میں قرآن سامنے ہے میں اس کو پڑھنے لگا ہوں، اے ارحم الراحمین اس میں جو میرے لیے ہدایت ہے وہ یا اللہ مجھے عطا فرما دے۔
اور تحفظ پڑھے، تسمیہ پڑھے، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، اور پھر قرآن حکیم کی جو تلاوت شروع کرے تو اس کے مضامین کو سوچتا جائے کہ میرے لیے اس میں کیا درس موجود ہے، میرے لیے کیا سبق موجود ہے۔ اور جو تذکیر والا حصہ ہے وہ اللہ نے ویسے ہی آسان رکھا ہے۔ انسان اپنی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو نصیحت والے مضامین ہر ایک کی سمجھ میں آنے والے ہیں۔ قرآن کی یہی معجزانہ شان ہے کہ اگر کوئی بڑے درجے کا عالم فاضل بندہ پڑھ رہا ہے وہ اپنے لیول کے مطابق اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور علم و حکمت کے موتی نکال سکتا ہے۔ اور اگر کوئی سادہ سا آدمی بھی قرآن حکیم کے انہی آیات کو، انہی مضامین کو پڑھتا ہے تو وہ اپنے لیول کی ہدایت اس میں سے نکال سکتا ہے، اور اس طریقے سے گویا اس میں سے اپنے لیے ہدایت کشید کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر یہ کہ جو اہل علم نے نقطہ آفرینی کی ہے ان آیات پر، ان مضامین پر، تو ان کو بھی کسی حد تک جہاں تک ہو سکے پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرے، اور عمل کے جذبے کے ساتھ پڑھے کہ میرے لیے جو چیز اس میں عمل کی مجھے نظر آئے گی میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا، اس پر عمل کروں گا۔ اور اپنی زندگی کا، طرز زندگی کا قرآن میں آنے والی باتوں کے ساتھ تقابل کرتا چلا جائے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، میرے طرز عمل میں کیا چل رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، میرے گھر میں کیا چل رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، میرے معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے، اور کس طرح میں اپنے دائرۂ اختیار کی حد تک ان چیزوں کو قرآن کے مطابق بنا سکتا ہوں۔ یوں کمپیریزن کرتا ہوا، تقابل کرتا ہوا چلتا ہے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کرے۔ یہ ہوگی تدبر والی تلاوت۔ تو یہ تدبر والی تلاوت کا بھی کوئی نہ کوئی معمول ہمیں رکھنا چاہیے۔ باقی اس آیت گرامی میں تدبر کے نتیجے میں جو ایک چیز بندے کو حاصل ہوگی، ایک نتیجہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تدبر کے نتیجے میں یہ بات سامنے آ سکتی ہے کہ بندہ اس بات کا واضح اعتراف کرے گا کہ یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے، کسی غیر اللہ کی طرف سے نہیں۔ اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا۔ اختلاف سے یہاں مراد یہ ہے کہ نہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے وہ یکسانیت چلتی جو کہ قرآن میں نظر آتی ہے، اس لیے کہ ایک فصیح و بلیغ شخص بھی، اس کا بھی سارا کلام متفرق اوقات کا وہ یکساں نہیں ہوتا فصاحت و بلاغت میں، کہیں اس کی قوت بیان بڑے لیول کی ہوتی ہے، کہیں گر جاتی ہے، لیکن قرآن حکیم میں ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بشر جو کہ سب نے جس کی ساری زندگی گویا ایک ڈگر پہ نہیں ہوتی، مثلا کسی حکومت کے فرامین، جاری کیے جانے والے فرامین ہی کو لے لیں تو اس میں اگر تو حکومت کو گویا مکمل اختیار و اقتدار حاصل ہے، قوت حاصل ہے، اور کوئی ایسی اتھارٹی ہے کہ جو تمام گویا اپنے زیر لگی قوتوں کو اپنے ماتحت رکھے ہوئے ہے، تو وہاں اس کے کلام کرنے کا اور فرامین جاری کرنے کا انداز کچھ اور ہوگا۔ اور بعض اوقات وہی اتھارٹی ذرا اپنی اہمیت اور قوت کھو بیٹھتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں نے کوئی سخت فرمان جاری کیا ماتحتوں پر تو میرے لیے کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، تو وہاں ذرا اس کے فرمان جاری کرنے میں بھی لچک آ جاتی ہے اور الفاظ کچھ نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کہ بعض اوقات کسی بیان اور فرمان جاری کرنے والی اتھارٹی کے پاس وافر مقدار میں گویا دینے کو موجود ہے، خزانے موجود ہیں، تو وہ بڑے درجے کے انعامات کا اعلان کر دیتی ہے، لیکن دوسرا وقت آتا ہے کہ وہ لیول نہیں رہتا، تو پھر وہ جاری کردہ جو بیانات ہیں انعامات کے اعتبار سے ان میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرامین ہیں قرآن کے اندر جاری کردہ، نہ تو یہاں یہ خدشہ ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کسی وقت کمی آ سکتی ہے کہ کہیں تو بڑے بڑے اعلانات فرمائیں کہ متقین کے لیے جنات بھی ہیں، عیون بھی ہیں، اور جی جنت کے اندر اتنی بڑی وسعت ان کو ملے گی اور یہ نعمتیں وہ نعمتیں، لیکن کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی محسوس ہو تو اللہ ذرا لیول کم کرتے ہیں، ایسا بھی کوئی خدشہ اور خطرہ نظر نہیں آتا۔ یکسانیت ہے، ایسی خود اعتمادی کے ساتھ وہ اعلانات کیے جا رہے ہیں، انعامات بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگرچہ وہ صدیوں بعد ملنے ہیں، صدیوں بعد جنت سامنے آنی ہے، لیکن ابھی سے اللہ ایسے اعلان اس کے فرماتے ہیں کہ یہ خدشہ نہیں کہ صدیوں بعد کوئی کیفیت بدل جائے گی اور اللہ کے اختیار میں نہیں رہے گی کوئی بات، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے جیسے قادر ہیں اب تک ویسے ہی قادر رہیں گے، تو ان کے بیانات اور فرامین میں کوئی جھول نہیں ہے۔
اسی طرح اگر اللہ سزائیں سنا رہے ہیں تو اللہ کو یہ خدشہ نہیں کہ کوئی اتنا سرکش ٹولہ کے سامنے آ سکتا ہے کہ ان کو اگر یہ سزا سنائی جائے تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو خود فرمان ہے سورۃ الشمس میں کہ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا کہ سرکش قوم نے جب سرکشی کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ٹوٹ پڑے، ان کو پیوند خاک کر کے رکھ دیا اور اللہ نے اس کے کسی انجام سے کوئی خدشہ محسوس نہیں کیا کہ کیا ہوگا. قوم عاد، قوم سمود جیسی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ کر دیا، لیکن یہ خدشہ نہ ہوا کہ ایسی دیوبکر قسم کی قومیں اور من اشد منا قوة، قوت میں ہم سے بڑھ کر کون ہے جیسے نعرے لگانے والی قومیں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عذاب اور سزا کے مقابل کوئی مسئلہ پیدا کر دیں. یہ اللہ کو کسی قسم کا خدشہ ہے. تو وہ غالب بھی ہیں، وہ مقتدر بھی ہیں، وہ ان کے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، وہ ناقابل تسخیر ہیں. تو چنانچہ قرآن میں یہ یکسانیت جزا بیان کرنے میں، سزا بیان کرنے میں، انعامات، انتقام، تو اس میں یکسانیت ہی معلوم ہوتی ہے اور کسی قسم کا کوئی تفاوت اور اختلاف نہیں. تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو پھر اس میں بہت سارا اختلاف ملتا اور جوڑ ملتا، لیکن یہ قرآن پڑھتے چلے جائیں، قرآن خود بتائے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں کوتاہی محسوس نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت سے اپنے لیے یہ درس لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنے والے بنیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام یا منزل الکتاب، اے قرآن جیسی کتاب نازل کرنے والے، ہمیں قرآن حکیم سے شغف عطا فرما دیجیے. اے اللہ قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے. اے ارحم الراحمین ہمیں دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں قرآن کو یا اللہ پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس میں تدبر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے ارحم الراحمین ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ محبت عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس کو کتاب ہدایت کے طور پر لینے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں قرآن کے حلال کو حلال، قرآن کے بیان کردہ حرام کو حرام جاننے کی توفیق عطا فرمائیے. اے ارحم الراحمین ہمیں قرآن جس راستے پر ہمیں چلانا چاہتا ہے اس راستے پر چلنے والا بنا دیجیے. جن چیزوں سے ہمیں قرآن روک رہا ہے یا اللہ ہمیں ان سے رکنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے ارحم الراحمین قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما بنا کر یا اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے ارحم الراحمین قرآن کو لینے کے سلسلے میں ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں یا اللہ ان کو ان سے درگزر بھی فرمائیے اور یا اللہ ان کو دور بھی فرما دیجیے. اے اللہ اے ارحم الراحمین اس درس قرآن کے سلسلے کو بھی یا اللہ قبول فرمائیے اور یا اللہ اس کے ذریعے بھی ہمیں قرآن سے علم نافع عطا فرمائیے، عمل صالح عطا فرمائیے. اے ارحم الراحمین ہمیں تدبر کی توفیق عطا فرمائیے. اے ارحم الراحمین ہمارے لیے یا اللہ آسانیاں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اے ارحم الراحمین ہماری مشکلات کو بھی آسان فرما دیجیے. یا اللہ بیماروں کو شفا کامل عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری ملک کی اور قوم کی حفاظت فرمائیے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.